جی ہیلو دوستو، میں ہوں قمر چیمہ، اور دوستو آج ایک بڑے دل کے میرے قریب بات ہے، وہ ڈسکس کرنے کے لیے میں نے ریکویسٹ کی بیرسٹر حامد بشانی صاحب سے۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو جناب، آپ کا شکریہ۔ جی بیرسٹر، آپ سے بات یہ سر کرنی ہے کہ مسلم دنیا میں 57 مسلم ممالک ہیں، اور 57 مسلم ممالک میں کوئی ملک بھی اس طرح نہیں ہے جو کہ مذہب کا بے دریغ استعمال کرتا ہو، اور بھلے ہمارا دفاع ہو، ہماری انٹرنل سیکیورٹی ہو، ہماری ہر چیز میں ہی مذہب کا سہارا لیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی سیاستدان پاپولر نہیں رہتا، ان پاپولر ہوتا ہے، وہ مذہب کا سہارا لے لیتا ہے۔ باہر کی دنیا سے تعلقات بنانے ہو تو مذہب کا سہارا لے لیتا ہے۔ تو مذہب کے سہارے نے آج ہمیں اس مقام پہ لے آئے ہیں کہ کہا تو جاتا ہے کہ مذہب جو ہے نا، ہر بندے کا ایک ذاتی مسئلہ ہے۔ یہ وہ کس طرح کا مذہب پریکٹس کرتا ہے، وہ کتنا اچھا مسلمان ہے، یہ ریاست تو ڈٹرمن نہیں کر سکتی۔ تو سر، آج آپ سے یہ بات پوچھنی ہے، آپ سے سر پرسپیکٹو لینا ہے کہ سر، ایک طرف بھارت ہے، ہم بھارت کو بڑی گالیاں دیتے ہیں، ظاہری بات ہے، ہمارا ان کے ساتھ ایک دھرینا مسائل ہے، 75 سال ہو گئے ہیں۔ لیکن سر، وہ جو بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت دوول صاحب، وہ تو پیرس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فرانس کے ساتھ سپیس کی باتیں کر رہے ہیں، انڈو پیسفک کی باتیں کر رہے ہیں، میری ٹائم سیکورٹی کی باتیں کر رہے ہیں، سول نیوکلیر ڈیل کی باتیں کر رہے ہیں، اور ادھر ہمارے علماء جو ہیں وہ حکومت نو، اور پنجابی کہتے ہیں نا، تون تے گوڈا رکھ کے کہن ڈے نے ایمبیسی بند کرو۔ اور حکومت پاکستان، جو پاکستان کی مین گرینڈ ٹرنک روڈ ہے سر، اس کو نہیں آج تک کھلوا سکی۔ 20 دن ہو گئے ہیں، لوگ جو ہیں وہ اتنے پریشان ہیں، کاروبار بند ہیں، اور اس وقت پاکستان کا جی ٹی روڈ بھی بند ہے، اس وقت کی ٹو ڈیٹ اس وقت بات کر رہا ہوں میں سر۔ تو سر، یہ کیسے ہم یہاں سے اس گورکھ دھندے سے باہر نکل سکتے ہیں، جس کا جب دل کرتا ہے وہ مذہب کے نام پہ سڑک بند کر دے، مذہب کے نام پہ حکومت میں آ جائے، مذہب کے نام میں ڈکٹیٹر جو ہیں وہ حکومتیں کرتے ہیں۔ تو سر، یہ ہماری جان کیسے چھوٹ سکتی ہے ان لوگوں سے جو مذہب کا سہارا لیتے ہیں سیاست میں سر؟ یہ بڑا جی کمپلیکیٹڈ قسم کا کوشچن ہے جی چیمہ صاحب، لیکن اس میں بات صرف یہ نہیں ہے کہ صرف ڈکٹیٹرز یا جو آمریت پسند لوگ ہیں وہی مذہب کے کا سہارا لیتے ہیں، بلکہ اب تو ہم نے دیکھا ہے کہ ریسنٹلی پاکستان میں جتنا زیادہ مذہب کو سینسٹیو ہتھیار کے طور پہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، وہ الیکٹڈ گورنمنٹس ہوں یا اپوزیشن ہو، یا جو ظاہر ہے کہ مذہبی خود رہنما ہیں جو جن کے ہاتھ میں یہ سارا سلسلہ ہے، تو آپ کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ جناب سبھی جو ہے نا اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں، اور مذہب کو ایک بہت بڑے ایسٹ کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور ڈیفینیٹلی میں تو آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے جو ایڈمنسٹریشن، یعنی جو اس کے پولیٹیکل اور اکنامک جو پرابلمز ہیں، مسائل ہیں، ان میں سے ایٹ لیسٹ 50% کی ذمہ داری جو ہے وہ یہ ان چیز پہ جاتی ہے، اس ایٹیچیوڈ پہ۔ اور یہ صرف آج کی بات نہیں بلکہ شروع دن سے لے کے آپ اگر دیکھ لیں، پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، تو ہم نے مذہب کو اس طریقے سے ایز اے ایسٹ کہیں پہ ایز اے ایسٹ، کہیں پہ ایز اے بندوق، کہیں پہ ایز اے ٹول جو ہے وہ ہم نے استعمال کیا ہے۔ اب اس کو مختلف طریقوں سے کہ مغرب کے خلاف کسی بہت بڑی دشمنی یا نفرت کا اظہار کرنا ہو تو سب سے بڑا ہتھیار مذہب ہے۔ مغرب کی حمایت میں مشرق کے خلاف جو روایتی طور پہ ہوتا تھا، جو سوویت یونین کے زمانے میں، اس میں اگر مغرب کی حمایت میں کوئی بات کرنی ہو تو اس کے لیے سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ مذہب ہے۔ جو سرد جنگ کے دوران سب سے زیادہ اگر دنیا میں مذہب استعمال ہوا کسی ملک میں، یہ ایک انفارمیشن ہے لیکن جو ریسرچر ہیں وہ اس کو جانتے ہیں، تو وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان میں ہوا۔ ایون یہ جو ہے ویٹیکن سٹی جو ہے، پاپائی روم جہاں بیٹھتے ہیں، وہاں سے لے کے تو اسلام کے جو بڑے مقدس مقامات ہیں، مکہ ہو گیا یا مدینہ ہو گیا یا کہیں بھی، مذہب اتنا استعمال نہیں ہوا جتنا پاکستان میں ہوا اس دور میں۔ تو اب یہ جو ہے، اب یہ کوئی نیا فینامینن نہیں ہے، بلکہ یہ جو بیج آپ بو رہے تھے گزشتہ 60-70 سالوں میں مختلف شکلوں میں، وہ اب کاٹنے کا جو ہے وہ وقت آ گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کچھ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ
جو اب تو خیر ساری دنیا نے ڈاکومنٹ ڈی کلاسیفائی کر دیے ہیں، خصوصاً یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے، اور جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ڈاکومنٹ ہوتے ہیں اس میں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ ایمبیسیوں والے لوگ جو ہیں یہ واقعی ایمبیسیوں میں رہتے ہیں یا کسی باغو محلے میں یا راجہ بازار میں یا کہاں رہتے ہیں، جو ان کی انفارمیشن ہوتی ہے وہ ہمارے بڑے بڑے دانشوروں سے بھی زیادہ ایتھینٹک میں نے دیکھا کہ فیکٹس اور فیگرز بھی ہوتے ہیں اور تجزیے بھی ہوتے ہیں۔ تو میں وہ ڈاکومنٹس دیکھ رہا تھا جس میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے جو ہے اس وقت ایک جو پالیسی سٹیٹمنٹ دی کہ جی پاکستان میں ہمیں خطرہ کس سے ہے، اور یہ اس کنٹیکسٹ میں انہوں نے کیا کہ پاکستان جو جیوگرافکلی جہاں پہ لوکیٹڈ ہے اس حساب سے ظاہر ہے سوویت یونین کی ایک پراکسیمیٹی میں آتا ہے، آئیڈیالوجیکل ایز ویل ایز جیوگرافیکل۔ تو یہ ملک اس حساب سے اہم ہے، تو اس میں ہمیں کیا کیا چیزیں جو ہمارے لیے تھریٹ بن سکتی ہیں، تو اس میں ظاہر ہے نمبر 1 تو انہوں نے کمیونزم قرار دیا، جو کہ ظاہر ہے ایک آپ دیکھیں کہ یہ کوئی ڈھکا چھپا ایجنڈا نہیں، لیکن پاکستانی جو ہے وہ مذہبی رہنماؤں اور سیاسی رہنماؤں کے لیے یہ ہمیشہ ڈھکا چھپا ایجنڈا ہی رہا ہے، اور اس پر آج تک جو ہے وہ یہ اظہار کرتے ہیں کہ شک کا اظہار کہ واقعی امریکہ کا کوئی ایسا ایجنڈا تھا۔ یعنی اس میں آپ جو ہے پریزیڈنٹ ہیری ٹرو مین کا جو 1947 کا ٹرو مین ڈاکٹرائن تھا جو انہوں نے اناؤنس کیا، اور کوئی خفیہ طریقے سے نہیں بلکہ باقاعدہ انٹرنیشنلی، اس کے صرف 2 نکات تھے، جن میں سے ایک نقطہ جو ہے وہ دنیا میں کمیونزم کو اور سوویت یونین کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کو روکنا تھا۔ ساری پالیسی جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی جو پوسٹ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار ڈیولپ ہوئی وہ صرف کمیونزم کے ارد گرد تھی، اور کوئی کنسرن ہی نہیں تھا ان کا دنیا میں۔ تو اس میں لاکیلی یا ان لاکیلی پاکستان ایک ریڈار پہ کچھ آ گیا، اور خود پاکستان کے کچھ لیڈروں نے دھکم پیل کر کے اس کو ریڈار پہ لانے کی کوشش کی کہ یہ ایک اچھا موقع ہے، تو انہوں نے ایک تو ڈکلیئر کیا کہ جی چلیں کمیونسٹ تو دشمن نہیں ہیں، لیکن جو ایسا دشمن ہے جس کو انہوں نے کہا کہ ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں وہ پاکستان کا جو ہے وہ یہ ریلیجس جو پولیٹیکل کلاس ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا، اور یہ ان کی پوری سٹرینتھ انہوں نے واضح کی کہ یہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں اور یہ کس قدر جو ہے خطرناک قسم کے نظریات رکھتے ہیں۔ خطرناک قسم کے نظریات سے مراد جو اینٹائی ویسٹرن ایک ہمارے ہاں ایک ریٹرک چل رہا ہے اس زمانے سے، اس میں آج تک بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، مولوی لوگ جو ہے وہ وہی تقریریں کرتے ہیں۔ تو یہ امریکیوں کی اپنی اسسمنٹ تھی، یہ جو میں آپ کو ابتدائی دنوں کی بتا رہا ہوں۔ لیکن جب لیاقت علی خان نے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا دورہ کیا تو انہوں نے وہاں پہ جو خطاب کیا، اور ظاہر ہے اس وقت آپ امریکہ کا دورہ کریں تو اس میں پاکستان سے آپ آئے ہوں تو ظاہر ہے سوویت یونین کی ریفرنس میں ہی اور اسی شیڈو میں بھی یہ دورے ہوتے تھے اور اسی حوالے سے بات ہو سکتی تھی، ورنہ بات ہی بیکار ہے۔ دنیا میں بے شمار ملک تھے جو امریکہ کا دورہ کرنے کا خواب دیکھتے تھے۔ تو اس میں لیاقت علی خان نے یہی کہا کہ جی ہم جو ہے قدرتی طور پہ ہمارا جو مذہب ہے اس کا سوویت یونین سے مراد کمیونزم کے ساتھ ایک قدرتی تضاد بنتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک نیچرلی انہیرنٹ کرتے ہیں ایک لڑائی سوویت یونین کے خلاف، اور یہ لڑائی ہم امریکہ کو خوش کرنے کے لیے یا ویسٹ کے لیے نہیں کرتے بلکہ یہ ہمارا ایک مذہبی فرض ہے۔ یہ بات لیاقت علی خان جیسا بظاہر لبرل آدمی دیکھنے میں جو لگتا ہے وہ بات کرتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دیکھنے میں لبرل لگنے والے اندر سے کتنے بڑے مولوی ہیں یہ آپ لیاقت علی خان سے لے کے آج تک دیکھ لیں۔ تو اس نے کلیئرلی یہ کہا، اور نہ صرف اس نے یہ کہا کہ ہماری یہ نیچرل لڑائی قدرتی لڑائی بنتی ہے اس لیے ہم یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے قدرتی الائز ہیں، بلکہ اس نے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ جو ہمارے اندر جو ہے جو لڑاکا قوت کا لفظ اس نے فائٹرز فورسز کا استعمال کیا اگینسٹ کمیونزم آن دا بیسس آف ریلیجن، اس کا دنیا میں کہیں کو مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی پوری کی پوری قدرتی فوجیں ہیں ہمارے پاس جو جان دے سکتی ہیں۔ تو اس بنیاد پہ ظاہر ہے انہوں نے جو کنکلوڈ کیا وہ یہ کیا کہ ہمیں ملٹری ایڈ دی جائے اور ہماری مدد کی جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سب کچھ جو ہوا آگے جا کے
ارلی 50s میں، اور جس طرح یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے پاکستان کے ساتھ معاہدے کیے اور جو پیسے دیے، ملٹری ایڈ یا آئدر دی، تو اس میں بنیادی چیزیں کیا تھی کہ ایک تو کمیونسٹوں کو کرش کرو، اور دوسرا اس طرح کی ریلیجیس فورسز کو جو ہماری قدرتی اتحادی ہیں ان کو جو ہے مدد کرو، ان کو پروموٹ کرو۔ اب یہ جو کہانیاں چلتی ہیں کہ فلاں نے ڈالر لیے، فلاں کو پیسے دیے گئے، کسی مذہبی قوت کو دیے گئے، یہ سارا ایسے نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے پورا ایک ہوم ورک تھا۔ دوسرا بڑا فیکٹر یہ تھا، اب جو امریکی اتحاد کا ایک ٹرائکا بنا، جس میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ آفیشیلی، پاکستانی اسٹیٹ آفیشیلی، اس میں تیسری قوت جو ہے وہ پاکستان کے مذہبی طبقات تھے، جن کی قدرتی ڈیوٹی تو خدا نے لگائی تھی کمیونزم کے خلاف لڑنے کی بقول ان کے، لیکن دو ریاستوں نے بھی مل جل کے اپنے وسائل ان کی ٹوکری میں ڈال دیے کہ آپ اچھے فائٹر ہیں، لڑتے رہیں۔ اور تیسرا فیکٹر اس میں کیا تھا کہ پاکستان چونکہ بر صغیر کی سیاست میں ٹوٹل ناکام ہو گیا تھا، چونکہ انڈیا الگ ہوا، جب پاکستان الگ ہوا انڈیا سے، تو ظاہر ہے مسئلہ کشمیر، یہ ساری چیزیں جب شروع ہو گئی تو تقریباً 1948-49 تک پاکستان کو یہ احساس ہو گیا کہ ہم انڈین سب کانٹیننٹ میں انڈیا کی ڈومیننس کو مانے بغیر انڈیا کے ساتھ کوئی معاملہ کر نہیں سکتے، چونکہ یہاں کوئی اور قوت ایسی نہیں ہے جو ہماری مدد کرے، لہذا ہم اس سے باہر دیکھتے ہیں، اور اس سے باہر یہ ہے کہ ہم اسلامی دنیا کے ساتھ اپنا تعلق بناتے ہیں، جو کہ انہوں نے سٹارٹ کیا ایران، عراق، فلاں فلاں، اور وہ بھی کو اپنے انیشیٹو پہ نہیں، بلکہ وہ بھی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا جو ہیری ٹرومین ڈاکٹرن تھا، جس کے مطابق مڈل ایسٹ کے اسلامی ملکوں کو سوویت یونین کے خلاف کسی نہ کسی اتحاد میں لانا تھا، جس میں پاکستان ان کے خیال میں ایک رول پلے کر سکتا تھا، کیونکہ پاکستان نے ایسا رول پلے کرنے کا بار بار ان کو اندیا دیا تھا۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو ادھر الائنس کر لیا اس طرف، تو اس کا پھر ظاہر ہے کہ جب آپ اس طرح کے الائنسز بناتے ہیں تو آپ ایک آئیڈیالوجی پیچھے سے پش کرتے ہیں نا، جس میں کہتے ہیں جی ہمارا جنوبی ایشیا سے یا ہندوستان سے کیا لینا دینا، جی ہم تو بنیادی طور پہ مڈل ایسٹ اور ادھر کے لوگ ہیں، اور بنیادی طور پہ ہمارے رشتے ناطے تعلق کلچرل اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مڈل ایسٹ کے ساتھ اور ادھر ملتی ہیں وسطی ایشیا کے ساتھ، تو اس لیے آپ ایک آئیڈیالوجی کو پش کرتے ہیں، اور اس آئیڈیالوجی کا بنیادی جو کارنر سٹون ہے وہ ہے ریلیجن، چونکہ اگر آپ اس سے ریلیجن کو اٹھا لیں تو نہ آپ امریکہ کے قدرتی اتحادی بنتے ہیں، نہ آپ اسلامی دنیا کے قدرتی لیڈر بنتے ہیں، اور نہ آپ کی اس سارے جو ہے تکون میں کہیں کوئی اہمیت بنتی ہے۔ گویا اسلام کو سب سے پہلے تو آپ کے حکمران طبقات نے آئیڈینٹیفائی کیا ایز اے موسٹ ویلیویبل ایسٹ ٹو یوز، اور اس کو سمجھ لیں بیچ کے کھانے کا، یہ نہیں کہ کوئی پازیٹیولی اس کو کوئی ایسٹ آئیڈینٹیفائی کیا۔ تو اس کے نتیجے میں یہ سارے جو کہانیاں شروع ہوئی پاکستان میں، طرح طرح کے نعرے لگنے شروع ہوئے، طرح طرح کے مولوی اٹھنے شروع ہوئے، تقاریر شروع ہو گئی، درسگاہیں بننی شروع ہوئی، یہ سارے جو طریقے تھے وہ اسی امبریلے کے اندر ایک پروسیس تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس نیچرل پروسیس میں آ کے تو ہمیں آج اس کی ایک شکل یہ دکھائی دے رہی، اس کی بہت شکلیں بن گئی آگے چل کے، میں آپ کی جو ہے تحریک طالبان پاکستان ہو، یا وہ جو دوسرے گروپس جیسے صوفی محمد، یا یہ جو آپ کے اسلام آباد میں مسجدوں والے لوگ ہیں یہ ہو گئے، یا آپ کے جو لوگ ایون ویسے اپنے آپ کو سیاسی مولوی کہتے ہیں وہ ہو گئے، یا وہ ہیں جنہوں نے آج کل سڑکوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، یہ سب بنیادی طور پہ اسی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، اور اس میں حیرت کی کوئی بات ہے ہی نہیں، یہ آپ کی اتنی بڑی محنت جو ہے اس کا پھل ہے جناب۔ بالکل صحیح ہے سر، یہ ہمارا پھل ہے جو ہم نے کی محنت کی، اور آج ہمیں وہ اس کا پھل مل رہا ہے جب وہ ہماری سڑکیں بند کرتے ہیں، ہماری ریاست کو یرغمال بناتے ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ بندہ بات بھی نہیں کرتا۔ مجھے دکھ تو اس چیز کا ہے کہ اپوزیشن بھی خاموش ہے سر اس ملک میں اتنا خوف ہے مذہبی سیاست کا کہ آپ امیجن کریں کہ پاکستان کے بلاول بھٹو زرداری، شہباز شریف، مریم نواز اور مذہبی سیاستدان، ایک شخص کا بھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے ٹی ایل پی کے اوپر، کسی ایک شخص کا بھی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے خوف زدہ ہیں۔ تو سر یہ خوف تو ختم نہیں ہونے والا۔ دیکھیں ہم جنہوں پنجابی کہتے ہیں نا پہنچوں، ہم نے تو امیدیں ہی نہیں سے لگانی ہے
یہ نہیں سیاسی جماعتوں سے امیدیں لگانی ہوتی ہیں، لیکن ان کے پاس تو کوئی امید ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ڈرپوک ہیں، یہ تو ہمیں بچانے کی بجائے یہ تو ہمیں ان کے آگے ڈالتے ہیں. یہ تو آپ پولیس والوں کی کہانیاں پوچھیں کہ کس طرح ٹی ایل پی والے مارتے ہیں اور کوئی بندہ بولتا نہیں ہے. اور جس طرح ایک ریاست کے جو لا انفورسمنٹ کو کس طرح ذلت کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ ظاہری بات ہے ریاست پاکستان کی. تو سر یہ بتائیے گا، ایک طرف تو ہم نے یہ انٹرنل کر لیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ اور پتہ تو ہمیں عوام کو تو کسی حد تک پتہ چل گیا ہے، لیکن حکمران آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری طرف سر دیکھیں او آئی سی کو دیکھ لیں یا جو اسلامی ممالک کو دیکھ لیں، وہ اوور آل جو مذہبی سیاست ہے اس سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے کشمیر کو پچھلے 75 سال مذہب کے نام پہ کیش کیا، جی مذہب مسلمان ہے، مسلمان عوام ہے، اور مسلمان عوام جو ہے نا اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. اور اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ او آئی سی میں کوئی بندہ بھی ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے، اور سارے بندے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ اوور ریٹ کیا ہے، بہت زیادہ ایکسیسو یوز کیا ہے مذہبی کارڈ کو کشمیر کے اوپر. سو آج دنیا جو ہے، جو مسلمان ممالک ہیں، وہ کشمیر کے اوپر مذہبی کارڈ ہمارا سننے کو، دیکھنے کو یا جو استعمال کرنے کو وہ پسند نہیں کرتے اور ڈسکس نہیں کرتے. تو سر یہ ٹرن اراؤنڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیاستدانوں کو دیکھیں آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، مسلم ممالک نے ہمارے لیے دروازے بند کر دیے ہماری بات سننے کو کشمیر کے اوپر. تو سر یہ ٹرن اراؤنڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب میرا تو دماغ معوف ہے لٹرلی. ہم سوچتے رہتے ہیں، سمجھتے رہتے ہیں یار یہ کیا، اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، کیسے اس کا راستہ نکل سکتا ہے. انٹرنلی سیاستدان آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، وہ کبوتر کی طرح، وہ بولتے ہی نہیں ہیں، ان کو سانس ہی نہیں نکلتا، ان کو پتہ ہے ان مولویوں کے خلاف بولا تو الیکشن ہار جائیں گے. ایکسٹرنلی جو کشمیر کے اوپر مذہب کا ایک سپورٹ تھا وہ پیچھے ہٹ گیا آج. اور آج او آئی سی میں ہماری کوئی بات سننے وہ تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی پہلے وہ جہاد ہونے کی وجہ سے ہمارا وہ گلوبلی تشخص خراب ہوا، سزائیں دینی پڑ رہی ہیں، او آئی سی پیچھے ہٹ گئی. تو سر اس کا وٹ از دا وے فارورڈ؟ اس کا پھر آگے کیا ہے، کیا ہوگا پاکستان کے ان ایشوز کا، ڈومیسٹکلی بھی اینڈ پرٹیکولرلی اگر ہم صرف کشمیر کی بات کر لیں؟ دیکھیں جی وہی بات تو ہے کہ جہاں سے آپ دوبارہ اسٹارٹ کریں. اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو میں نے یہ سارا ہسٹوریکل پورا یہ بیان کیا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ایک پوائنٹ بنانا چاہتا تھا کہ پاکستان نے یہ جو فلائٹ کی ہے اپنے اوریجنل جو ہے وہ جگہ سے، اور ایک نیا روپ دھارا ہے، میں اس کو نیا روپ دھارنا کہوں گا. کیا یہ کوئی نیچرل چیز تھی یا یہ ایک بہت ہی آرٹیفیشل قسم کی ایک اسٹریٹجی تھی؟ چونکہ پاکستان جو ہے وہ بر صغیر کے اندر انڈیا کی موجودگی میں یہاں کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں کہیں فٹ نہیں ہو رہا تھا. تو اس نے اپنا ایک الگ تشخص بنانے کی کوشش کی جو اس کا تشخص تھا نہیں، نمبر ایک. اور نمبر دو، اس نے اس تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے یا اس کو لوگوں میں ایکسیپٹ کرانے کے لیے مذہب کا روپ دھارا. چونکہ ظاہر ہے آپ کا مراکش یا الجزائر کے ساتھ تو کوئی اور رشتہ تو بن نہیں سکتا تھا کہ آپ جا کے ان کو کہتے کہ ہم آپ کے لیڈر ہیں یا آپ ہمارے ساتھ چلیں. تو ظاہر ہے اس کے لیے جو ہے وہ مذہب تھا. لیکن یہ دونوں کام پاکستان کی جو پالیسی ساز ہے اور لیڈرشپ ہے اس کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ ہم نے یہ کام کیے. یہ کام انہوں نے نہیں کیے تھے، یہ سب کام امریکیوں نے کر کے تو ان کو لے جا کے کرسی پہ بٹھایا تھا کہ آپ یہاں پہ فٹ ہوتے ہیں جناب، آپ یہاں بیٹھیں. اس میں آپ کو ایک ایک دن کی ڈیٹیل دے سکتا ہوں. 1948-49 سے لے کے تو 53 کے درمیان جب یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوئی، جب پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدے میں شامل ہوا یا بغداد پیکٹ جو ہے اس میں شامل ہوا یا سیٹوں میں شامل ہوا، تو اس میں تو امریکہ نے ایران کو اور ترکی کو، یہ ملک جو تھے ان کو پہلے سے وہ امریکی اثر میں تھے اور ان کو بڑی مشکل سے ان کو امریکہ نے منوایا کہ آپ پاکستان کو بھی اس میں شامل کریں، چونکہ پاکستان کے پاس فوج ہے اور آپ لوگوں پہ جو ہے وہ سوویت یونین کسی وقت بھی کوئی حملہ کر سکتا ہے یا جو بھی کسی طرح کی پیش قدمی، تو اس میں پاکستانی فوج آپ کی جو ہے وہ مدد کر سکتی ہے، اس لیے اس خطے میں ان کا آپ کے ساتھ جڑنا ضروری ہے. تو یہ سارا کر کے امریکیوں نے ان کو دیا، چونکہ ان کے اپنے انٹرنیشنل ڈیزائن میں
یہ ایک جگہ پہ فٹ ہوتے تھے جہاں پہ امریکیوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ پاکستان کا جنوبی ایشیا میں کوئی رول نہیں بنتا بلکہ مڈل ایسٹ میں بن سکتا ہے، تو اس حساب سے ہم، جبکہ پاکستانیوں کو ریئلی غلط فہمی ہو گئی، ایک یہ کہ ہم عربوں کے لیڈر بلکہ پوری اسلامی دنیا کے لیڈر ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اسلام کے نام پہ ہم سیاست کر سکتے ہیں۔ جب عربوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ اسلام کے نام پہ ہم پہ سیاست کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں جب سے ان کا رویہ بدلا کشمیر پہ، ان کو اس بات کا احساس ہوا، انہوں نے چونکہ مذہب کو اگر کہیں یوز بھی کیا سیاست کے لیے تو وہ دوسرے طریقے سے کیا انہوں نے، جیسے سعودی عربیہ نے، لیکن یہ جس طریقے سے نعرے بازی کے ذریعے مذہب کو پاکستان میں استعمال کیا گیا، وہ اس کی کہیں کسی اسلامی دنیا میں جو ہے وہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو آپ کہتے ہیں اس کا وے فارورڈ، تو اس کا وے فارورڈ یہ ہے جناب کہ پاکستان یہ تسلیم کرے کہ ہم جس خطے میں رہتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ OIC اور یہ جو اسلامی دنیا اور یہ اسلامی امہ، یہ سارے جو ہے وہ فراجولنٹ قسم کے نعرے ہیں، اور اگر یہ اصلی بھی ہیں تو اسلامی دنیا کی قیادت جو ہے وہ یا سعودی عرب کر سکتا ہے یا ترکی کر سکتا ہے، اور اگر وہ بھی نہیں کرے گا تو ایران کرے گا، پاکستان کا کہیں نمبر نہیں آ سکتا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل اسلامک کمیونٹی ہے اس کے اندر عام مسلمان سے آپ بات کر کے دیکھیں، وہ پاکستان کو کسی کھاتے میں نہیں ڈالتا، سوائے اس کے کہ عام آدمی ان کو نہ کہہ لے ہو یو ہیو ایٹامک بم اور سم تھنگ، لیکن بہرحال ان کی رائے کوئی اتنی اچھی نہیں ہے کہ آپ کوئی ان کے کیلیبر کے مسلمان ہیں۔ اگر اس طریقے سے جو سیادت اور قیادت کا کبھی بھی یہ ایشو چلا تو اس میں یا سعودی عرب نمبر 1 ہوگا جو ان کی نسلی اور مذہبی برتری ہے، یا ترکی ہوگا جو ان کی تاریخی برتری ہے اور ایک تجربہ ہے انٹرنیشنل افیئرز میں، یا کوئی اور اس طرح کا ملک نکل کے آ جائے گا، لیکن پاکستان کا اس میں کوئی نمبر نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اسلام نے آپ کے ساتھ جو حشر کیا وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ نے خود مثال دی کہ ہندوستان کا اس وقت جو ہے وہ روس کیا کہتے ہیں فرانس کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی ہے انڈو پیسفک اور اس طرح کے ایشوز پہ، اور آپ کو جو ہے وہ قادری صاحب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ادھر ہم سے پہلے بات کر کے مکائیں پھر آگے جائیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اب ان کی موجودگی میں ظاہر ہے آپ کو واپس رجوع کرنے کا جو میں نے لفظ استعمال کیا وہ کیا ہے کہ نمبر 1 یہ ہے کہ ہم کوئی میڈل ایسٹرن لیڈر نہیں ہیں بلکہ ہم سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں، اپنی دھرتی ہے، یہیں پہ پیدا ہوئے، یہیں پہ مریں گے، اور اسی دھرتی میں ہم نے رہنا ہے اچھے طریقے سے یا برے طریقے سے، اسی کو لیڈ کرنا ہے یا اسی میں کسی کی لیڈری کو ماننا ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنے خطے سے نکل کے ایک اور دنیا آباد کریں انلیس کہ آپ مائیگریٹ ہو جائیں۔ ظاہر ہے ملک مائیگریٹ نہیں ہوتے، وہ تو انڈیویجولی ہوتے ہیں جو مائیگریٹ ہوتے ہیں، جو ایک ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ مذہب کو پوری دنیا نے تسلیم کیا اپنے اپنے تجربے کی روشنی میں مختلف شکلوں میں کہ یہ جو ہے جب آپ سیاست میں استعمال کرتے ہیں اس کو تو یہ ایک بہت بڑا خطرناک قسم کا ہتھیار بن جاتا ہے جو بالآخر جو ہے وہ عوامی مفادات کے خلاف ہوتا ہے۔ یہ تجربہ خواہ آپ سوویت یونین کا دیکھیں جو کمیونزم کے انڈر ہوا، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا دیکھیں جو سیکولرزم کے نام پہ ہوا، یا ایون چین کا دیکھیں جو ایک پورا ایک سمجھ لیں کہ مخلوط قسم کا تجربہ ہے جس میں سب کچھ انہوں نے سمو لیا، لیکن ہر جگہ لوگ اسی نتیجے پہ پہنچے کہ بھائی اگر سوسائٹی کی ویلفیئر اور عوام کی بھلائی چاہتے ہیں تو مذہب کو ایک طرف رکھیں۔ تو یہ پاکستان کو آپ وے فارورڈ پوچھ رہے ہیں تو دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ان کو اس سے ہٹنا ہوگا، ملک کو آزاد کرانا ہوگا، یہ مذہبی جس کے شیکلز اور جو مذہبی قبضہ ہے اور جو مذہبی تسلط ہے بلکہ مذہب کے نام پہ تسلط ہے، اس سے عوام کو آزاد کرانا ہوگا۔ ایک نئی فکر، آزادی ہے اظہار، سوچ، یعنی جو آپ نے کیا ہوا ہے جی اپنی یونیورسٹیز کالجز جو ماحول آپ نے کریٹ کیے ہوئے ہیں یہ کسی بھی طریقے سے کوئی ترقی والے لوگوں کا ماحول نہیں ہے۔ تو یہ 2 چیزیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو ترقی کرنے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے اور اپنی نسلوں کو آگے لے جانے کے لیے انڈیا کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ اپنے معاملات جو ہیں وہ دوستانہ بنانے ہوں گے، چونکہ اس خطے میں یہی تینوں آپ کے نیکسٹ ڈور نیبرز ہیں۔ تو یہ 3 اگر آپ نہیں کر لے سکتے تو پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ دیر از نو وے فارورڈ۔ بالکل ایسے ہی سر، وہ میں تھوڑے دن پہلے، آپ کی بات صحیح ہے
اس کے لیے تو سر جانا پڑے گا پیچھے آبجیکٹو ریزولوشن پہ، جانا پڑے گا کانسٹیٹیوشن چینج کرنے پہ. یہ تو بہت بڑا بکھیڑا، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آبجیکٹو ریزولوشن سے شروع کرنا چاہیے، اسٹارٹنگ فرام 1949 اسکریچ سے شروع نہ کیا، جہاں سے معاملات خراب ہوئے، جہاں سے ایک وہ اس کو انہوں نے بیس بنا لیا اور کہتے ہیں نہیں جو کچھ بنے گا اسی کے اوپر بنے گا. تھوڑے دن پہلے میں سینیٹر اعتزاز احسن کو سن رہا تھا، وہ ایک یہاں پہ موحد یوسف کانفرنس کرائی انہوں نے، آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ ایکچولائزیشن آف پاکستانی نیریٹو، ایک کانفرنس ہوئی، ایپری ایک تھنک ٹینک ہے ان کے ریفرنس سے. تو انہوں نے وہاں پہ اسٹیٹمنٹ دی جو کہ بڑی اہم اسٹیٹمنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کسی نے بادر ہی نہیں کیا. پڑھے لکھے گلوں کوئی نہیں دھیان دینا اتنے سر، بس اتنے نعرے بڑی آواز مار دیں. اس نے کہا جی پاکستان از اے ٹیریٹوریل اسٹیٹ، پاکستان از ناٹ این آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ. جس طرح آپ فرما رہے تھے نا سر پہلے، جو انہوں نے کیا نام ہے لیاقت علی خان نے کہ جی اسی تے کہ مسلمان آتے اسی جناب پھٹے چوک دیاں گے روس دے، اور جس طرح سر انہوں نے انویٹیشن منگوایا وہ بھی بڑی کہانی مزے کی ہے. پہلے ایران کے پاکستان میں جو ایرانی ایمبیسڈر تھا اس نے روس کو کہا جی ہمارے لیے انویٹیشن بھیجیں، ہم آنا چاہتے ہیں روس، تاکہ کیونکہ انڈیا کو پہلے بلا لیا ہوا تھا امریکہ نے، تو ہمیں امریکہ سے انویٹیشن نہیں. تو جب سر امریکہ سے انویٹیشن آیا تو جو روس کا انویٹیشن تھا وہ وہیں پڑا رہا، اور ہم امریکہ چلے گئے. یہ عبدالستار صاحب نے پاکستان فارن پالیسی میں لکھا ہوا ہے، جو پاکستان کے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود اس میں جناب مشرف کی رہے ہیں کیبنٹ میں. انہوں نے اپنی کتاب پاکستان فارن پالیسی میں لکھا، جو پاکستان میں بہت پڑھی جاتی ہے اور میں نے بھی بڑی پڑھائی ہے وہ. اور سر یہ تو آپ وہ مذہب والی بات ہے نا، اور میں ایک پوائنٹ میرے ذہن میں اور آ گیا، وہ سیٹو سینٹو والا. جب یہ ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن بن رہی تھی تو ایسٹ پاکستان کا حصہ تھا، تو ہم چاہتے تھے ہم سیٹو کا ممبر بنے. امریکہ بڑا شیار تھا، وہ بلاکس بنا رہا تھا تاکہ ملکوں کو بلاکس میں کنورٹ کرو، تاکہ یہ کمیونزم کا فال نہ ہو اور ایک ایک ملک ساتھ رہے، اٹیچ رہے. تو ہم جو تھے وہ سیٹوں کا ممبر بنے گئے، یہ ساڑھا بنگلہ دیش بھی ہے تاکہ ہمیں اور پیسے مل جائیں. دس از واٹ عبدالستار نے لکھا. یہ ہمارے لیڈران کو مانگنے کی عادت سر بڑی پرانی ہے، اور یہ بڑی اسکریچ زیرو سے، مطلب ہر لیڈر کو یہ ہے. تو یہ مذہب کا بڑا بے دریغ استعمال کرتے ہیں سر. آخری پوائنٹ اس پہ ذرا کائنڈلی، یہ جو اعتزاز احسن صاحب نے بات کیا اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈال دیں. آخری سوال ہے میرا، پوائنٹ ہے سر کہ پاکستان از اے ٹیریٹوریل اسٹیٹ، از ناٹ این آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ. ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے وہ تو کہتا ہی تو ہے ہی. وہ اگر آپ پروفیسر خورشید صاحب جو جماعت اسلامی کے ہوا کرتے تھے امیر، وہ کہا کرتے تھے جی جڑا اپنا اسرائیل ہے نا انہوں پاکستان کی ڈیفنس پالیسی میں ڈالیں، اس کو بھی ڈیفنس پالیسی میں ڈالیں. اور میں نے پاکستان کی سڑکوں کے اوپر خود سر ان گنہگار آنکھوں نے پاکستان کی سڑکوں کے اوپر جو بورڈز نہیں ہوتے لکھے ہوتے کہ فلاں شہر کتنی دور ہے، یہ میں نے خود پڑھا ہے. یروشلم جو ہے وہ 4800 کلومیٹر کہ 5600 کلومیٹر. بھائی چاچا تہاڈا یروشلم نہ کی تلگ رستے دے وچ تہاڈے تسی اور سری نگر تو ہم نے ویسے ہی لکھا ہوتا ہے نا، چلو ہے 300 کلومیٹر یا 200. تو سر پاکستان از این آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ اور ٹیریٹوریل اسٹیٹ، ذرا یہ کنفیوژن ہے، ذرا اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کر دیں. نہیں دیکھیں، یہ اعتزاز صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، اور وہ بڑے عرصے سے اس پہ بات کر رہے ہیں. انہوں نے جو پہلی اپنی بک لکھی تھی نا انڈس ساگا، وہ بھی تقریباً انہی، اس میں بہت خاص بات کیا ہے، یعنی پاکستان میں جب کوئی بھی اپنے آپ کو انڈیا سے الگ تصور کرتا ہے نا، تو اس کے پیچھے وہ دھوم لگاتا ہے مذہب کی، کہ ہم الگ اس لیے ہیں کہ جناب ہمارا جو ہے وہ مذہب ہے، اور مذہب کی وجہ سے ہم جو ہے ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو وہ جو بک انڈس ساگا ہے اس میں بھی انہوں نے اس پوائنٹ کو ذرا ریشنلی ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ ہمارا جو وجود ہے وہ صرف مذہب کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ انڈس ویلی سیویلائزیشن ہے. اور جب آپ یہ مان جاتے ہیں کہ یہ انڈس ویلی سیویلائزیشن ہے، تو پھر آپ بر صغیر کے کسی بندے کو بھی یا کسی بھی گروہ کو انڈس ویلی سیویلائزیشن سے باہر نہیں رکھ سکتے. جس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بر صغیر کی جو مختلف تہذیبیں ہیں، خواہ وہ گنگا جمنا ہو یا وادی سندھ کی تہذیب ہے، یہ ساری تہذیبیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اور کہیں نہ کہیں گنجائش موجود ہے کہ ہم ایک قسم کے لوگ ہیں، یا ہم ایک طرح سے مل بیٹھ کے ایک ریاست کے اندر یا مختلف ریاستوں کے اندر رہ سکتے ہیں. ایک پاسبلٹی ڈیولپ ہوتی ہے. لیکن جب آپ یہ کہیں کہ یہ آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو یہ ایک بیس کیمپ ہے.
جو آپ نے بنایا ہوا ہے باقی نان مسلم دنیا پہ اٹیک کرنے کے لیے، خواہ وہ اس میں اسرائیل ہو، انڈیا ہو، امریکہ ہو، کوئی بھی ملک جو ہے جو مسلمان نہیں ہے، یعنی جس کو آپ اسلامی زبان میں کافر کہتے ہیں یا منکرین یا کافرین یا جو لفظ بھی آپ استعمال کرتے جائیں، تو وہ تو اس کے خلاف مسلسل جہاد کے عمل کا نام ہے وہ ریاست جو اسلامک آئیڈیالوجی پہ بیس کرتی ہے۔ تو میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ بات بڑی زبردست ہے کہ اس کو اب ایک ریاست ہے تو ٹیریٹوریل ریاست بنا کے تو آپ اپنی کلچرل بنیادیں ڈھونڈیں، اس کے کہ آپ مزید اسی سفر پہ، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ آپ نکل گئے تھے 1947 سے کہ نہیں جی اس خطے سے ہمارا تو لینا دینا ہی کچھ نہیں ہے، تو ہم تو لیڈری بھی ادھر کریں گے، تنظیمیں بھی ادھر بنائیں گے۔ تو یہ میں نے کہا کہ یہ فلاپ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے سے امریکہ ہٹ گیا، سارا جو آج پاج تھا یہ امریکہ نے کھڑا کیا تھا، وہ ہٹ گیا تو آپ بھی فلاپ ہو کے بیٹھ گئے۔ تو اب کم از کم آپ دوبارہ پھر جو ہے نا وہ سراب کے پیچھے بھاگنے کے بجائے حقیقت کے پیچھے بھاگیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے ارد گرد کیا ہے، اور ہم کیسے جو ہے اس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ سمپل سا مسئلہ ہے، اور یہ کوئی بہت بڑا آپ نے یہ کہا نا کہ یہ قرارداد مقاصد سے لے کے شروع کرنا پڑے گا، ڈیفینیٹلی بہت بڑے بڑے پہاڑ آپ نے کھڑے کیے ہوئے ہیں راستے میں، ان کو ہٹانا پڑے گا، لیکن یہ اتنا مشکل پروسیس بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی آرٹیفیشل قسم کی ایک سچویشن کریٹ ہوئی ہے جو ڈیفیوز ہو سکتی ہے ود ان اے ڈیکیڈ، 10-12 سال میں لوگ جو ہے ایک نارمل نیچرل سٹیٹ کے طور پہ زندہ رہنا شروع ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ نے سر بالکل صحیح کہا، یہ سارا آرٹیفیشل پروسیس ہے، اسی لیے تو اتنا اس کو ہولڈ کرنا پڑتا ہے، اتنا پکڑنا پڑتا ہے، اگر اس کی رکھوالی کرنی پڑتی ہے، اگر یہ ایک نیچرل پروسیس ہو تو اس میں جو اسٹیٹ کرافٹ ہے وہ بڑے آرام سے وہ چلے گی، کیونکہ یہ سارا ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہے نا، آپ نے ایک قانون بنا دیا اور کہا جی سارے انہوں فالو کرو، سو لیٹ دی پیپل میک اٹ، جو جیسا بھی بنائے نا۔ تو بہرحال ہے نہیں ہو سر، thank you very much بیرسٹر حامد باشانی صاحب for making us understand کہ how religion جو مذہبی سیاست ہے اس نے پاکستان کو کیسے نقصان پہنچایا، بھلے وہ ڈومیسٹک سیکیورٹی ہو، بھلے وہ پاکستان کے فارن پالیسی کے فرنٹ ہو۔ تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ۔ تھینک یو جناب۔